إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی رواہ ابن ماجہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے نکاح میری سنت ہے، اور یہ ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور اس کے ترجمے کے ذریعے سے آپ کو یہ عنوان دیا گیا ہے۔ اور اصلاً یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر ہم قرآن کریم میں جن نبیوں کا ذکر ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات کھل کر واضح طور پر آ جاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے نکاح کیا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بلکہ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مذہب اسلام سے ہٹ کر دیگر مذاہب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح کو، شادی کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے عیسائیوں کے پاس ان کے جو فادر ہیں وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، اور ان کی جو خدمت گزار ہیں جن کو وہ نن کہتے ہیں وہ بھی نکاح نہیں کرتی ہیں۔ ہندو مذہب کے پاس بھی سنیاس موجود ہے،
اور وہ مرد بھی لے سکتا ہے، عورت بھی لے سکتا ہے، عورت بھی لے سکتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر رہبانیت ہے، یعنی شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں سنیاس نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ 4 یا 5 چیزیں ہوتی ہیں جو نکاح میں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز ہے انتخاب۔ انتخاب مطلب لڑکی کو چوائس کرنا، پسند کرنا، یا لڑکے کو پسند کرنا۔ لڑکا لڑکی کو پسند کرے، لڑکی لڑکے کو پسند کرے۔ دوسری چیز ہے ولی۔ تیسری چیز ہے گواہ، اور چوتھی چیز ہے قبولیت، اور 5ویں چیز ہے ولیمہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کو نکاح کہا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے نکاح کی کارروائی ہوتی ہے۔ آئیے پہلے نمبر پر آتے ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ میں پیش کروں گا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلی چیز ہے انتخاب۔ انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے لڑکے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ کر پسند کر سکتا ہے، اور لڑکی کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ کر پسند کر سکتی ہے۔ اس کے لیے صحیح مسلم کی وہ روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فلاں لڑکی کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پسند کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاری لڑکیوں کو دیکھ لیا کرو کیونکہ ان کی آنکھوں میں عیب ہوتا ہے۔ تو یہاں اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی اجازت دی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو یہ حکم دیا کہ پہلے تم لڑکی کو دیکھ لیا کرو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن آج جو دیکھنے کا معاملہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ سب سے پہلے گھر میں جو ہے جس لڑکی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، لڑکے کی بہنیں جاتی ہیں، لڑکے کی مائیں جاتی ہیں، خالائیں جاتی ہیں۔ اب دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کتنی دیندار ہے، کتنی ایماندار ہے، کتنا قرآن جانتی ہے، کتنا دین کو جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ سب سے پہلے چہرے مہرے کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آج کل تو زمانہ بدل چکا ہے اور لوگوں کی سوچ بھی بدل چکی ہے۔ کچھ مائیں یا کچھ خالائیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں، ان کے سر کے بال پکڑ کر کے دیکھتی ہیں کہ اس کے سر میں بال ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں لنگڑی للی تو نہیں ہے۔ پھر باتیں کرتے بیٹھتے ہیں کہیں یہ کچھ اپنے الفاظ کے اندر توڑ پھوڑ کر کے پیش تو نہیں کرتی ہے، کہیں گونگی تو نہیں ہے، کہیں اس کی باتوں میں لچک تو نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے ان لوگوں کی جو اس طرح کی چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کے بارے میں، اگر لڑکی کو پسند کرنا ہے تو کیا دیکھنا چاہیے، اور یہ صرف لڑکے کے لیے نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ہے، کیا دیکھنا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے لمالہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکمت والے تھے۔ 1400 سال پہلے آپ نے نکاح کے بارے میں پہلے نمبر پر کون چیز رکھی ہے؟ مال کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے مال ہی دیکھتے ہیں۔ پڑھی لکھی ہو، جاہل ہو، مشرکہ ہو، بدعتی ہو، کیسی بھی ہو، اس کے گھر والے جو بھی ہو، مال ہونا چاہیے بس۔
तो पहले नंबर पर माल को रखा जाता है और दूसरे नंबर पर हसब और नसब, खानदान को। यह शेख खानदान की है, खतीब खानदान की है, मुल्ला खानदान की है, चौधरी खानदान की है, अंसार खानदान की है, खानदानों को देखा जाता है। और तीसरे नंबर पर वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती को देखा जाता है। ये तीन चीजें आज बड़े पैमाने पे चल रही हैं। फिर भी शुक्र है साउथ इंडिया के अंदर हसब और नसब को नहीं देखा जाता, खानदान को नहीं देखा जाता। आप जरा शुमाल की तरफ चले जाइए, जो है नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, वहां चौधरी अगर होगा तो चौधरी खानदान की लड़की से ही निकाह करेगा, और अगर कोई अंसारी है तो अंसारी से ही निकाह करेगा। ये हमारे पास उस सिस्टम नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं आज भी कहते हैं कि नहीं, हमारा खानदान काजी कायम काजी से ही करेंगे, हमारा खानदान मुल्ला कायम मुल्ला से ही करेंगे, हमारा फला खानदान से है फला खानदानी से करेंगे। याद रखो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के पास खानदान मुअज़्ज़ज़ नहीं है, अल्लाह के पास तकवा सबसे अहम चीज है। तकवा कोई नहीं देखता, खानदान को हर कोई देखता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। सबसे पहले माल को देखा जाता है, दूसरे नंबर पर उसके हसब और नसब खानदान को देखा जाता है, तीसरे नंबर पर उसकी खूबसूरती को देखा जाता है। और खूबसूरती कैसे चाहिए? लड़कों की नजर लड़कियों के पर होती है, वो ये है कि लड़की बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, अंडे की कलर वाली होना चाहिए। इन्हें तवे का कलर रहा तो भी चलता है इसका, लेकिन लड़की कैसी होना? अंडे के कलर की होना। ऐसी लड़कियों को ढूंढ रहे हैं लोग, खूबसूरत नाना, और चाहते ये हैं कि जैसी वो हीरोइनों को फिल्मों में देखते हैं वैसी रहना। ये मुंह और मसूर की दाल, इसकी शक्ल देखो, इसकी सूरत देखो, इसकी तालीम देखो, इसके अखलाक देखो, इसका दीन देखो, इसकी बेईमानी देखो, बदकिरदार बद अखलाक है। लेकिन लड़की क्या चाहिए? पहले नंबर पर खूबसूरत चाहिए, दौलत वाली भी चाहिए, बड़े खानदान वाली चाहिए। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग लड़की की दीनदारी को देखते हैं। कुछ लोग किसको देखते हैं? लड़की की दीनदारी को देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़फर बिदाति दीन तरिबत यदाक, दीनदार लड़की से निकाह करो, तुम्हें कामयाबी नसीब होगी, कामयाबी मिलेगी। तो जरूरत इस बात की है कि इंतखाब में दीनदारी को देखा जाए, इंतखाब में दीनदारी को देखा जाए। लड़का भी दीनदार हो, लड़की वाले अगर लड़के को देखना चाहते हैं तो लड़का दीनदार हो, लड़के वाले अगर लड़की को देखना चाहते हैं तो लड़की दीनदार हो, और इस तरीके से निकाह किया जाना चाहिए। इस ज़िम्न में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पर, लड़का खुद मुख्तार है, निकाह कर सकता है, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए वली होना जरूरी है। जैसा कि सुनन नसई की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, और यह सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली के बगैर निकाह नहीं होता। लड़की की तरफ से वली का होना जरूरी है, क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, लड़की अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती। जबकि सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल मरअतुल लती तुज़व्विजु नफ्सहा फहिय ज़ानियतुन फहिय ज़ानियतुन फहिय ज़ानिया। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से निकाह करती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया कि वो जिनाकार है, वो जिनाकार है, वो जिनाकार है। तो लड़की के तरफ से वली होना जरूरी है, और वली कौन होगा? बाप होगा, बाप। लड़की कौन होगा? बाप होगा। अगर बाप नहीं है तो चाचा होगा, या अगर चाचा भी नहीं है तो उसका भाई जो बालिग है वो वली बन सकता है। लेकिन हमारे यहां क्या है, ये जो शादी का जो दफ्तर होता है उसमें अली जो है वली अलग लिखते हैं, वकील अलग लिखते हैं। ये जो हमारे दफ्तरों में वली और वकील लिखते हैं, ये सिस्टम गलत है। होना क्या चाहिए? सिर्फ वली, वकील नहीं है। अच्छा, वकील कौन होना चाहिए मालूम है? किसी मामू ला करके ठोंस देते हैं, नहीं उनका चलता, वो घर में बड़े उनोच है, उनका चलो बोल करके। नहीं चलता ऐसा। हमारी अकल और दिमाग लगाएंगे दीन में तो इसका मतलब हम लोग धोखा खाते हैं। वली कौन होना चाहिए? या वली तो बाप होगा, वकील कौन होना चाहिए? चूंकि निकाह मौलवी पढ़ा रहा है, वकील मौलवी होगा, लेकिन मौलवी को कोई वकील नहीं बनाते। अगर आप कोर्ट में जो है
केस करने के लिए जाते हैं तो दरमियान में किसको रखते हैं? वकील को रखते हैं। तो वकील जब आपका केस लड़ रहा है तो मौलवी आपका निकाह, आपकी बच्ची का निकाह क्यों नहीं पढ़ा सकता? तो यहां गलत फहमियां देखिए कैसे फैलाए गए। वली जो है वो हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल का, लेकिन वकील कोई चीज नहीं है। हमारे दफ्तरों के अंदर वकील नाम की चीज लिखी हुई होती है, वो शरन सही नहीं। ठीक है, तो मालूम क्या हुआ कि वली के बगैर निकाह नहीं होता। यहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। पहले क्या होता था, लड़का लड़की को भगा करके ले जाता था। पहले क्या होता था, जरा कान खोल करके, दिमाग खोल करके सुने थोड़ा सा, तब जाकर के ये बातें आपके जहन में आएंगी। पहले क्या होता था, लड़का पहले लड़की को भगा करके ले जाता था। जमाना तरक्की कर गया है, आजकल लड़कियां लड़कों को भगा करके ले जा रही। लड़का कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कहीं को डरता है ना, मेरे अम्मा के पास जेवर, मेरे बाबा के तिजोरी में पैसे पड़े हुए हैं, बस फलान टाइम पे तू आ जा, दीवार फलांग करके मैं आ जाऊंगा, अब आ जाऊंगी, या फिर फलां पार्क में आ जा, फलां बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में आ जा, मेरे पास जेवरात होंगे, जाएंगे मौज मस्ती करेंगे। ये जो भागने वाली लड़कियां हैं ना, जिनको हम कह सकते हैं भगोड़ियां, ये जो भगोड़ी लड़कियां हैं, खानदान का नाम, कौम मिल्लत का नाम, जमात का नाम, मोहल्ले का नाम, गांव बस्ती का नाम मिलियामेट कर रही है, सत्यानाश कर रही हैं, खानदानों के नामों को, मां बाप को बदनाम कर रही हैं। ऐसी वो भगोड़ी लड़कियां हैं, दीन जानते हुए, इस्लाम जानते हुए, शरीयत जानते हुए कि ये भागना सही नहीं है, गलत है, हराम है। अगर किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाए तो कह सकते थे चलो कम से कम लड़का तो मुस्लिम है। काफिर और मुशरिक के साथ जाकर के अग्नि के साथ फेरे ले रही हैं, आग के साथ फेरे ले रही हैं, और जाकर के काफिरों के बगलों में अय्याशियां कर रही हैं। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है इस कौम की लड़कियों की, जो भाग करके मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम कर रही है। मेरे भाई और दोस्तों, अपनी बेटियों की हिफाजत करो, अपनी बहनों की हिफाजत करो, अपनी माओं की हिफाजत करो। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो जाए। और आज मुसलमानों के साथ ये मामला हो रहा है, बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी लड़कियों को भगाया जा रहा है, बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी लड़कियों को इस्लाम से मुर्तद किया जा रहा है। इन हालात में सबसे पहले वालिदैन के लिए नसीहत यह है कि वो अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। और अगर ये भगोड़ियां भाग करके जाती है और जा करके कहीं दूसरी जगह जो है कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेती है, याद रखिए हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोर्ट मैरिज सही है, लेकिन शरीयत के हिसाब से गलत है। और अगर लड़की बगैर वली के अपनी मर्जी से जाकर कहीं भी निकाह कर लेती है और अपने शौहर के साथ या अपने होने वाले के साथ सोती है, वो रंडीबाजी है, वो हरामखोरी है, वो बदकारी है, वो जिनाकारी है, और जो औलाद उससे पैदा होगी वो वलदुज़ जिना होगी। ये इस्लाम का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे माशरे में इसको मामूली समझ लिया गया है। इन तमाम चीजों से बचें। और वालिदैन से कहूंगा कि अपनी बेटियों पर नजर रखें, अपने बेटों पर नजर रखें कि कोई गलत ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसकी वजह से कल को रुसवाई माशरे के अंदर उठानी पड़े। अल्लाह ताला हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। तीसरी चीज है दो गवाह, एक गवाह लड़के की तरफ से, दूसरा गवाह लड़की की तरफ से। गवाह होंगे और फिर उसके बाद जो निकाह होगा। एक और चीज है इसके अंदर, वो है जिसको आप चौथी चीज कह सकते हैं, वो है हक महर। अगर महर बोल देंगे तो समझ में आ जाती है बात, लेकिन चूंकि हमारे माशरे में मशहूर है हक महर इसको कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। महर किसका हक है? महर ये लड़के का हक है कि वो अपनी होने वाली औरत को, लड़की को हक महर दे। अच्छा, महर कम से कम कितना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम कितना दे सकते हैं? जरा ये कुरान करीम की दो आयतें मैं सूरह निसा से पेश करना चाहता हूं। एक है सूरह निसा की आयत नंबर 20, अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि आयत नंबर 4 है सूरह निसा की, अल्लाह ताला ने फरमाया व आतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला,
عورتوں کے مہر خوشی خوشی دیا کرو، عورتوں کے مہر خوشی خوشی دیا کرو۔ مہر کتنا دینا چاہیے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر سونے کا ڈھیر بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو مہر میں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی سونے کی دکان ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آدھا کلو سونا دوں گا، ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، آپ 1 کلو دے دوں گا، دے سکتے ہیں۔ اور ایسے شادیاں ہم نے دیکھی ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے اب ہونے والی دلہن کے لیے آدھا کلو 1 کلو سونا انہوں نے دیا ہے، اور آج کے دور میں تو دے نہیں سکتے، 1,30,000 35,000 سونا ہے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ 1 تولے سونے کی قیمت دیکھیں، کرنسی گرنے کی وجہ سے حالت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ تو 20-25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ سونا کتنا تھا؟ 5,000 روپے تولا تھا، لوگوں نے دیا بڑے شوق سے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی باحیثیت ہے، اگر سونے کا پہاڑ بھی دینا چاہتا ہے، سونے کا ڈھیر دینا چاہتا ہے، کلو کے حساب سے دینا چاہتا ہے، تو وہ لڑکی کو حق مہر میں دے سکتا ہے، اس کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ کم سے کم کتنا مہر دینا چاہیے؟ کم سے کم کتنا مہر دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد رکھیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا قد وہبت لکی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، یعنی جو آپ میرے حق میں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف 1 مرتبہ دیکھا اور خاموش آپ ہو گئے، 2-3 مرتبہ اس عورت نے کہا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بغل میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ اس عورت میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں تو مجھ سے نکاح کروا دیجئے، اگر آپ اس عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کروا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دو گے؟ مہر میں کیا دو گے؟ اور ہمارے یہاں کیا پوچھتے ہیں؟ جہیز میں کیا دو گے؟ الفاظ کا ذرا آپ دیکھ لیں، وہاں مہر میں رے ہے اور یہاں جہیز میں زے ہے، وہاں رحمت ملے گی یہاں زحمت ملے گی، یاد رکھیے یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے پوچھا مہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 چادریں ہیں، ایک لنگی طور پہ باندھ لیا ہوں اور دوسرا کرتے کے طور پہ اوپر سے میں نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، 1 چادر مہر میں دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 چادر تم دے دو گے مہر میں تم خود ننگے ہو جاؤ گے، جاؤ گھر میں جا کر کے تلاش کر کے آؤ کوئی انگوٹی وغیرہ ملتی ہے کیا، سونے چاندی کی انگوٹی اگر گھر میں ہے تو لے کے آؤ۔ گھر پہ گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے چاندی کی انگوٹی تو دور کی بات ہے، میرے گھر میں لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غربت دیکھیں، غربت دیکھیں، میرے گھر میں لوہے کی انگوٹی تک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، وہ صحابی اپنی جگہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، حل ما کا من القرآن، تمہیں قرآن یاد ہے کیا؟ بولے ہاں قرآن یاد ہے۔ بولے کون کون سی صورتیں ہیں؟ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صورتیں تم کو یاد ہیں وہی صورتیں تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو، قرآن کی انہی صورتوں کو میں مہر بنا کر کے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، یہ تمہاری بیوی لے کر جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، نکاح کتنا آسان ہے جی، کتنا آسان نکاح ہے، مہر بھی کتنا معمولی ہے، اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ مہر میں کیا دیا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیتیں، قرآن کی آیتیں معمولی ہیں، قرآن کی صورتیں معمولی ہیں، وہ غیر معمولی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان صورتوں کو یاد کرانے کے بارے میں فرمایا اس کو یاد کرا دو، تمہاری بیوی کو یہی مہر ہے، تم جا کر کے اپنی بیوی کو لے کر جا سکتے ہو۔ مہر بالکل آسان ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب آخری چیز رہتی ہے وہ ہے ولیمہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی تھی، زردی مطلب پیلا پن تھا ان کے کپڑوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف یہ تمہارے کپڑوں پہ کیا لگا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زردی ہے، میں نے خوشبو لگائی ہے
کل ہی میرا نکاح ہوا ہے، کل میرا نکاح ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برکت کی دعا دیتے ہیں، اور وہ دعا کون سی ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر زردی دیکھی، خوشبو لگی ہوئی تھی، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی کل میں نے نکاح کیا ہے۔ اس سے بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے کپڑوں پر زردی کیوں لگی ہوئی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، دوسرے دن نبی کو خبر ہوئی، نبی کو دعوت بھی نہیں دی گئی لیکن نکاح ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور آپ کو دعوت نہیں ملتی ہے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے یہاں اگر کسی کو دعوت نہیں پہنچی وہ تو پھاڑ کھانے کے لیے آ جاتا ہے، ساری زندگی بات بھی میری اپنے بیٹے کی نکاح میں مجھے نہیں بلایا، میں نہیں جاتا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا، میں نہیں جاتا، مجھے کیوں نہیں دعوت دی گئی؟ ارے گلی محلے کے لوگوں کو دعوت دی ہے، غیر رشتہ داروں کو مجھے نہیں بلایا۔ بھئی تو 30 مار خواہ ہے، تو 30 مار خواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر دعوت میں نہیں بلائے نکاح ہو گیا، اور اگر سمجھو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 12:30 بجے نکاح کا ٹائمنگ دے دیا گیا اور جناب 1:30 بجے آئے، میرے آنے تک انتظار نہیں کرنا تھا کیا؟ تو کیا جبرائیل ہے؟ کیا میکائیل ہے؟ کون ہے تو؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ بھائی میرے یہ نکاح کا جو معاملہ ہے نا، لوگ ایسی ایسی چیزیں لا کر کے پھنساتے ہیں کہ پوچھو مت۔ ٹھیک ہے، اب ولیمے میں کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بکری کا بچہ ذبح کرنا۔ اس تعلق سے 2 حدیثیں، پہلی حدیث صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم کے حوالے سے، دوسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے۔ پہلی حدیث جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الولیمۃ فلیأتها، اگر تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو تم ضرور آؤ۔ اگر ولیمے کی دعوت دی جائے تو تم ضرور قبول بھی کرو، شریک بھی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ اب دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الولیمۃ فلیجب، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، اگر تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ولیمے کی دعوت قبول کرتا ہے بغیر کسی سبب کے ولیمے میں نہیں جاتا، وہ گنہگار ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جب ہم نے غیر سنت کو اہمیت دینا شروع کر دی، آج ہمارے پاس سنت کی اہمیت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ ولیمہ ہے۔ اور یہاں اہمیت کس کو دی جاتی ہے؟ نکاح کی دعوت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھو، نکاح کی دعوت کے لیے شادی کا جو کارڈ بنتا ہے نکاح کی دعوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ولیمے کی دعوت کونے میں لگے رہتی ہے۔ انہیں لوگوں کو ولیمے کی اہمیت نہیں، جبکہ وہ سنت ہے۔ نکاح کی اہمیت کو دعوت نہیں بلکہ ولیمے کی دعوت کو اہمیت ہونا چاہیے۔ عربوں کے پاس آج بھی ایسا مزاج ہے کہ وہ لوگ نکاح کسی قاضی کے پاس گئے، پڑھا کر کے آ گئے، اور گھر والوں کو پتا بھی نہیں ہوتا، 2-4 آدمی ادھر سے 2-4 آدمی ادھر سے قاضی کے پاس گئے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھ کے سرٹیفکیٹ دے دی، دوسرے دن وہ لوگ ولیمہ کرتے ہیں۔ ولیمہ بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ عربوں کا مزاج ایسا ہے، 1-2 بکرے، 3 بکرے، 4 بکرے، 5 بکرے بولیں گے تو ہمارے یہاں بڑی شان کی دعوت ہوتی ہے۔ ارے 100 200 بکرے ولیمے میں ذبح کرتے ہیں، اور یہ ہمارے 5 بکرے ذبح کرنے کے بعد فوٹو نکال کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ نکاح سنت، کھانا جنت۔
نکاح سنت ہے، ان نکاح من سنتی، لیکن کھانے کے بعد، نکاح کا کھانا کھانے کے بعد سیدھا نکاح جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ اور وہ نکاح کی دعوت کے لیے دولہے والوں کی طرف سے نخرے کتنے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ پہلے روٹی رہنا، بعد میں بکرے کی بریانی، 3 قسم کے مٹھے، پھر اس کے بعد آئس کریم، اس کے بعد چائے، اس کے بعد فروٹ، اس کے بعد روٹی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولہے کے خاندان والے اتنے بھوکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی دعوت نہیں کھائے، زبردستی جا کر کے لڑکی کے گھر میں گھس کے کھاتے ہیں۔ بات بڑی کڑوی لگ رہی ہے نا، بڑی کڑوی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مسلم معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ ہمیں آج اپنے لڑکوں کو، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، نکاح ہمیں فضول خرچی کرنے کے لیے پیسہ ہے، ویڈیوگرافی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بارات بڑی بڑی گاڑیوں میں لے جانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، گھر کی دہلیز سے لے کر نکاح کا جو، یا شادی ہال کی جو دہلیز ہے، یا پھر اس کے بعد پنڈال میں، یا نکاح جو دلہا کرسی پر پہنچنے تک اس کی جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن ہمارے پاس دین نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جو مالدار لوگ ہیں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے سارے فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، اور میں اس میں معافی بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ جتنے فتنے ہو رہے ہیں شادیوں میں، مالداروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ باز آئیں گے تو پھر غریب بھی بچ سکتا ہے، ورنہ ان کی وجہ سے غریبوں کو بڑی پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ اور آخری بات، 5 چیزیں تو ہو گئی۔ پہلی چیز انتخاب، دوسری چیز ولی، تیسری چیز گواہ، چوتھی چیز مہر، اور 5ویں چیز ولیمہ، اور آخری چیز رہتی ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے جو 5 کے ساتھ 6ٹھی چیز بن چکی ہے، وہ ہے جہیز، جس کا قرآن و سنت میں، کتاب و سنت میں، شریعت اسلامیہ میں کوئی حکم موجود نہیں۔ مولانا خوشی سے یہ تو لے سکتے ہیں کیا؟ اچھا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، نہیں لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہیں، اچھا نکاح میں بھی لا کے نہیں رکھتے ہیں، 2-4 دن پہلے ہمارے گھر پہ پہنچانا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں کیا؟ اوہ، بڑی محبت سے ڈھونڈے ہیں آپ ایسے گھر والوں کو جو آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، آپ کو پریشانی کی ضرورت بھی نہیں، وہاں سے جا کے اٹھانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھو، وہ لوگ ظالم ہیں جو لڑکی کے گھر والوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی بھی خوشی سے الماری لا کر کے نہیں دیتا۔ مسجد کو 1-2 فین دے بولے تو کون بھی نہیں دیتا جی۔ تمہارے گھروں کو الماری پہنچ رہی ہے، تمہارے گھروں میں فریج پہنچ رہی ہے، تمہارے گھروں میں واشنگ مشین پہنچ رہی ہے، تمہارے گھر کے اندر لاکھ 1.5 لاکھ کا پلنگ پہنچ رہا ہے، کون دیتا جی فری میں؟ ارے مسجد کو 1-2 فین نہیں دیتے، 2-3 لائٹ نہیں دلاتے، اور تمہارے گھر میں خوشی سے دے کر کے بھیج رہے، خوشی سے نہیں، لون پر، سود پر، بڈی پر، بیاج پر لے کر کے بھیج رہے ہیں تمہارے گھروں کو۔ کھاؤ حرام کا، استعمال کرو حرام کی چیزیں، قبر میں جانے کے بعد وہی چیزیں کام آئیں گی تمہاری۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز اہل حدیثوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ باتیں اہل حدیثوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ جہیز لینے والا اہل حدیث، رسم و رواج کرنے والا اہل حدیث، مہندی کی رسم کرنے والے اہل حدیث، ہلدی کی رسم کرنے والے اہل حدیث، ہجڑوں کو لا کر نچانے والے اہل حدیث، گانے بچانے والے اہل حدیث، قوالیاں اپنے منڈپ میں لگانے والے اہل حدیث، ویڈیوگرافی کرنے والے اہل حدیث، اور دنیا بھر کے رسم و رواج شریعت اسلامیہ کے خلاف کرنے والے اہل حدیث ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یا تو پکے اہل حدیث بن جاؤ، یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چھوڑ دو آج کے بعد۔ کیوں اہل حدیث کو بدنام کر رہے ہو؟ کیوں جماعت و جمعیت کو بدنام کر رہے ہو؟ اور سب سے زیادہ اس میں کام کرنے والی عورتیں۔ نہیں، وہ ہمارے گھر والے مانتے نہیں، کیا کرنا، ہمارے خاندان میں ایک ریت چل رہی ہے، کیا ہے؟ ہلدی کی رسم ہونا ہے، اور وہ مہندی کی رسم ہونا ہی ہونا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی قسم ہے، اگر ہم نے اپنی عورتوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو ہمارا دین بھی بیچ کر کے کھا جائیں گی ہماری گھر والیاں، ہماری ماں بہنیں، ہماری بہویں، ہمارے خاندان والے۔
یہ جتنی عورتیں ہیں، اور یاد رکھو فتنہ فساد عورتوں سے شروع ہوتا ہے، رسم و رواج پورے کے پورے، اور یہ کون کرتے ہیں؟ غیروں کی نقالی ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ٹی ویوں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں، اور پھر جو ہے فلموں میں دیکھ کر کے آج حالت ایسی ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ہماری عورتیں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پلو لے لیتی ہیں، ختم، تعظیم ہو گئی اذان کی، نماز پڑھو نہیں پڑھو سب معاف۔ ایک شاعر گزرا جس کا نام ہے میر تقی میر، بہت مشہور شاعر گزرا ہے میر تقی میر۔ اچھا، اس واقعے کو پیش کرنے سے پہلے ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک رشتہ میں نے لگایا تھا، 2-3 دن پہلے لڑکی کے گھر والوں کو فون آیا، مولانا وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ اسے ہیرو ہونڈا ہونا۔ لڑکا کیا مانگ رہا ہے؟ ہیرو ہونڈا ہونا۔ لڑکے والوں کو فون کیا میں، ہاں کیا بھائی سننے میں آیا تیری مانگ ہو رہی ہے؟ نہیں مولانا، اصل میں میری مانگ نہیں ہے، وہ ہماری اماں بول رہی ہیرو ہونڈا ہونا پہ، تو چلاتا کہ تیری اماں چلاتی؟ نام ماں کا ہے، کام اس کا اپنا ہے۔ ایسے نوجوان ہیں جو ماں باپ پہ بندوق رکھ کر کے اپنے جو ہے الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے مرد بنو جی، مرد کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے تمہارے ہاتھوں میں، یہاں سے یہ ارادے کر کے اٹھو کہ ہم جہیز میں کچھ نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ بھی نہیں بولتے، دیکھو بڈھے لوگ ہیں انشاءاللہ بول رہے ہیں، نوجوان کچھ بھی بولنے کے واسطے تیار نہیں۔ اس کا مطلب بڈھے لوگوں کی خواہش ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اور ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو، انسان کا جسم بڈھا ہوتا ہوگا لیکن دل کبھی بھی بڈھا نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عمر اقبال میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، غلط کام تو نہ کرو نا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھو، مرنے کے وقت میں الماری بھی آتی نہیں، فریج بھی آتی نہیں، واشنگ مشین بھی نہیں آتی، اور پلنگ بھی قبر میں نہیں آتا۔ لے جا کر کے 12 میٹر کپڑا پھاڑ کر کے، وہ بھی فری کا، خاندان والوں کا، اور فری کے جو ہے جگہ وہ جماعت والوں کی طرف سے خریدی بھی رہتی، اس میں لے جا کر کے سلاتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لڑکے والے اگر کہتے ہیں، لڑکی والے اگر یہ کہتے ہیں ہم دیں گے، منع کرو، ہم وہ دیں گے، منع کرو۔ نہیں، میں مرد کا بچہ ہوں، کسی کا بھیک نہیں لیتا۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ بھکاری ہوتے ہیں، راستے پہ کھڑے کھڑے مانگتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر دے دو، وہاں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ لیکن کچھ لوگ انٹرنیشنل بھکاری ہوتے ہیں۔ یہ جو جہیز لینے والے ہوتے ہیں، یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں، ہمارے گھروں کے اندر گھستے ہیں لسٹ لے کر کے، فریج ہونا، واشنگ مشین ہونا، ٹی وی ہونا، اتنے انچ کی ہونا، پلنگ ہونا، کار ہونا، بائک ہونا، فلاں ہونا۔ یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آ کر کے حملہ کرتے ہیں۔ ایسے بھکاری اگر گھر کے اندر آتے ہیں، اٹھا کے پھینک دو، ورنہ ہمارے پاس بیٹی ہے، 18 سال ہم نے تربیت کی ہے، 20 سال ہم نے تربیت کی ہے، 22 سال ہم نے اپنے گھر کے اندر رکھ کر کے ناز و نخرے سے ہم نے پالا ہے، ہم اس لڑکی کو دیں گے، بھیک نہیں دیں گے۔ اگر لڑکی والے بھی اگر تھوڑا سا ہمت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو جو ہے ساتھ بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر رہے گی۔ میر تقی میر جو شاعر گزرا ہے، جہیز کے بارے میں بڑا اہم واقعہ ہے۔ میر تقی میر دیکھا کہ لوگ جہیز کے بغیر نکاح نہیں کر رہے ہیں، مجبور ہو گیا۔ میر تقی میر نے اپنا گھر جو تھا وہ بیچ دیا، اور جس کے ہاتھ بیچا تھا اس نے کہا کہ پیسے مجھے دے دو، شادی جیسے ہو جائے گی میری بیٹی کی، میں تمہارے گھر کو چھوڑ دوں گا۔ چھوڑ دیا، نکاح ہو گیا بیٹی کا۔ بیٹی کو جب پتا چلا کہ باپ نے اپنا گھر بیچ کر کے میرا نکاح کیا ہے، وہ بیٹی بیچاری رات میں ہی مر گئی۔ صدمہ لگا، اور یہ کوئی بناوٹی واقعہ نہیں ہے، ہم ممبر رسول سے بناوٹی واقعات بیان نہیں کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی بیٹی کو صدمہ پہنچا کہ میرے باپ نے میرا گھر جو ہے بیچ دیا، میرا آنگن بیچ دیا، اور اس نے میرا نکاح کیا ہے۔ صدمے میں آئی، مر گئی۔ میر تقی میر کو اطلاع ملتی ہے کہ تیری بیٹی صدمے میں آ کر کے مر چکی ہے، تو میر تقی میر شاعر آتا ہے، اپنی بیٹی کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، اپنی بیٹی کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، اور ہٹا کر کے برجستہ، کہتے ہیں کہ اس کا یہ آخری شعر تھا، کہنے لگتا ہے، اے آرام جان، اے آرام جان، اب آیا ہے خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ بیٹی میرے سے بہت بڑی بھول ہو گئی، اگر میں مرنے کے ساتھ ساتھ جہیز کے ساتھ ایک کفن بھی کپڑا بھی دے دیتا تو آج ان کے کفن کے کپڑوں پہ تو جو ہے قبرستان نہیں جاتی۔
میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ جہیز مانگتے ہیں ان سے یہ بھی کہو ایک کام کرو، 12-15 میٹر کا ہم کفن کپڑا بھی دے دیتے ہیں، بعد میں تم کو تکلیف نہیں ہوگی، اسی کفن کپڑے کے اندر لے جا کر قبرستان میں دفن کر دو۔ باتیں بڑی کڑوی ہیں، بڑی کسالی ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے اگر جہیز کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ بتانا ہے کہ آج یہ 26/12/2025 ہے، اور مسلمان جو ہے سال جیسے ہی شروع ہوتا ہے جنوری تو مبارکبادیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ویسے تو 25 کل گزری ہے، میری کرسمس کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یاد رکھیے، یہ ہمارا اسلامی مہینہ نہیں ہے، ہمارا شروع ہوتا ہے کب سے؟ محرم سے۔ یہاں جنوری سے عیسائیوں کا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی کو مبارکبادی دیتا ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ کیا مانو گے؟ اور ایک توحید پرست اس کو مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ کوئی بنی بنائی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ یہود و نصارہ کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔